بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 دن کی بچی کے اپنے باپ کے ہاتھوں قتل کے اس واقعے نے پوری انسانیت کو لرزا کے رکھ دیا ہے۔ 7 دن کی بچی کا قتل محض اس وجہ سے کیا گیا کہ اس بدبخت باپ نے اپنی بیوی سے لڑکے کی خواہش کا اظہار کیا، لیکن لڑکے کی بجائے یہ لڑکی پیدا ہوئی، اور یہ پیدا بھی اپنے نانا کے گھر ہوئی، جس کا نام جنت رکھا گیا۔ اور یہ بدبخت باپ جس کا نام شاہ زیب خان ہے، یہ میاں والی کا رہنے والا ہے، تعلیم یافتہ ہے۔ جب اس نے اپنی بیوی سے لڑکے کی خواہش کا اظہار کیا تو لڑکے کی بجائے جب لڑکی پیدا ہوئی تو یہ انتہائی غصے میں آ گیا، اور 6 مارچ کو یہ اپنے سسرال چلا گیا۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھا اور وہ جنت اپنی ماں کی گود میں تھی۔ اس ظالم باپ نے جاتے ہی اس پھول جیسی جنت کو اس کی ماں کی گود سے چھینا اور بستر پر پھینک کر گولیوں سے چھلنی کر دیا، اور وہ بچی اپنی ماں کے سامنے تڑپتی ہوئی، بلبلاتی ہوئی، وہ اپنے خالق حقیقی کو جا ملی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یقیناً وہ ماں جو اپنے بچوں کو، معصوم بچوں کو روتا ہوا کبھی دیکھ نہیں سکتی، کبھی برداشت تک نہیں کر سکتی، لیکن وہ 7 دن کی بچی جس کو اسی کے سامنے گولیاں مار مار کے تڑپا تڑپ کے ساتھ قتل کر دیا گیا، تو اس ماں پر، اس پر کیا اس وقت بیتی ہوگی، اور اب بھی اس ماں پر کیا بیت رہی ہوگی۔ اس المناک واقعے سے ایک انتہائی سفاکیت اور مظلومیت کے ساتھ قتل کی جانے والی اس بچی کے اس واقعے سے نہ زمین پھٹی نہ آسمان گرا۔ اس واقعے نے یقیناً زمانہ جاہلیت کے دور کی یاد تازہ کر دی ہے۔ 1400 سال پہلے زمانہ جاہلیت کے لوگ جب ان کے گھروں کے اندر کوئی بچی پیدا ہوتی تھی تو وہ ظالم لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، محض اس وجہ سے کہ لڑکا پیدا کیوں نہیں ہوا، لڑکی پیدا کیوں ہوئی ہے۔ 1400 سال کے بعد بھی معلوم ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں ایسے درندہ صفت لوگ موجود ہیں جو یہی چاہتے ہیں کہ لڑکا پیدا کیوں نہیں ہوا، لڑکی پیدا کیوں ہوئی ہے۔ یقیناً لڑکی کی خواہش کرنا کوئی برا فعل نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے وہ لڑکی دے دے یا لڑکا دے دے، اللہ کی ہر عنایت پر، اللہ کے ہر فیصلے پر ہمیں راضی رہنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم اپنی بچیوں کی پیدائش پر غصے ہوں گے، پریشان ہوں گے، تو گویا کہ ہمارے اندر ایمان نہیں ہے، ہم زمانہ جاہلیت کے فعل کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے صاف طریقے سے قرآن پاک کے اندر غیر مسلم کافروں کا یہ رویہ بیان کیا ہے۔ چنانچہ سورہ نحل کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، کہ ان مشرکین اور کفار میں سے کسی ایک کو کسی بچی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے کہ تمہارے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے، ظل وجہہ مسودہ، ان کے چہروں پر سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ غم کے گھونٹ پیتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں یتوارا من القوم، وہ اپنے لوگوں سے چھپتا پھرتا رہتا ہے اور سارا دن سوچتا رہتا ہے کہ اس بچی کو زندہ رکھا جائے ذلت برداشت کر کے، یا اس کو زندہ درگور کر دیا جائے، دفن کر دیا جائے۔ تو قرآن کی اس آیت نے واضح طور پر بتایا کہ یہ روش اور یہ فعل کبھی
یہ کفار اور مشرکین اور غیر مسلموں کا ہے، نہ کہ مسلمانوں کا۔ یہ تو پھر ایک مسلمان تھا، اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والا، کلمہ پڑھنے والا، لیکن افسوس کہ زمانہ جاہلیت کی اس فعل کا اس نے ارتکاب کیا، اور ایسے طریقے سے کہ بے دردی کے ساتھ اپنی بچی کو اس ظالم باپ نے قتل کر کے رکھ دیا۔ تو کل قیامت کے دن ایک بہت بڑی عدالت کے اندر جب یہ باپ بھی سامنے کھڑا ہوگا اور یہ بچی بھی وہاں موجود ہوگی، اللہ تبارک و تعالی سورہ تکویر کے اندر یہ نقشہ بیان فرماتے ہیں۔ قیامت کی ہولناکیوں میں سے ایک ہولناکی کا یہ منظر اللہ ہماری آنکھوں کے سامنے لے آنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کہ کل قیامت کے دن جب زندہ دفن کی جانے والی بچی سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ تجھے کس بنیاد پر، کس جرم کی وجہ سے قتل کر دیا گیا، تیرا کیا جرم تھا کہ تجھے گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا۔ یقیناً وہ معصوم سی بچی اللہ کی اس عدالت کے اندر اپنے والد کا اور اپنے باپ کا گریبان پکڑے گی، جس باپ نے بربریت کے ساتھ، ظلم اور سفاکیت کے ساتھ اس بچی کو گولیوں سے اس کی ماں کے سامنے چھلنی کر دیا تھا۔ تو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے استغاثہ کرے گی، اے اللہ یہ میرا باپ ہے جس نے مجھے قتل کر دیا، میں نہ بول سکتی تھی، نہ میں فریاد کر سکتی تھی، نہ میں کسی کو کہہ سکتی تھی، میں تو ایک بے زبان تھی، مجھے محض اس وجہ سے قتل کر دیا گیا کہ تو نے مجھے لڑکی بنایا، میں خود تو نہیں آئی تھی، تو نے مجھے بھیجا تھا، لیکن اس کو لڑکا چاہیے تھا، تو نے مجھے لڑکی بنا کر بھیجا، اس ظالم نے مجھے قتل کر دیا۔ تو ظاہر بات ہے اللہ کی اس عدالت کے اندر یہ ظالم باپ اللہ کو کیا جواب دے گا، اللہ کے سامنے کس طریقے سے یہ کھڑا ہوگا۔ وہ تو آج بھی دنیا والوں کو جواب نہیں دے سکتا، وہ تو اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت تو بڑی سخت عدالت ہے اور بہت بڑی عدالت ہے، اس وقت یہ کیا جواب دے گا۔ تو اس لیے اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت لازمی ہوگی۔ قیامت کا آنا لازمی اس لیے بھی ہے کہ یہاں جو سفاکیت، جو ظلم، جو بربریت ہو رہی ہے، اس کا صحیح طریقے سے انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے، اور وہ قیامت کا دن ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ایک دوسرے مقام میں یہ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ مائدہ میں ایک قانون بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من قتل نفسا بغیر نفس، کہ اگر ایک آدمی نے کسی دوسرے آدمی کو قتل کر دیا ہے، جس کو قتل کیا گیا اس کا کوئی جرم نہیں، نہ اس نے کسی کو قتل کیا تھا، نہ اس نے کوئی فساد مچایا تھا، کچھ بھی نہیں کیا، بغیر کسی جرم کے اس کو قتل کر دیا گیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا ہے۔ تو ایک جان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ تو ایک باپ کا قتل، اپنی بیٹی کا، معصوم سی بچی کا قتل، یقیناً ایک تو پورا انسان جیتا جاگتا بولتا ہوا وہ بے گناہ، اس کو قتل کر دیا جائے تو پوری انسانیت کا قتل ہے۔ تو ایک معصوم سی بچی، بے زبان سی بچی کو اگر قتل کر دیا جائے تو اس کی سفاکیت و سنگینیت تو کہیں بڑھ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام میں سورہ نساء کے اندر اللہ نے ایسے درندوں کے لیے جو سزا بیان کی ہے وہ بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جو آدمی دوسرے مسلمان کو ناحق قتل کرتا ہے، جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَجَزَاؤُ جہنم، ایسے بندے کی سزا جہنم ہے، خالدن فیہا، اس کے اندر وہ ہمیشہ رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غضب اللہ علیہ، ایسے آدمی کے اوپر اللہ کا غضب بھی ہے، وَلَعْنَهُ، اللہ کی لعنت بھی ہے، اور وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِیمًا، اور اللہ ایسے درندے کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو قرآن کی یہ آیات بتا رہی ہے، اور یقیناً جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو پھر مظلوم لوگوں کے لیے قرآن میں بڑی تسلی کا
اور بڑے سکون کا سبق موجود ہے کہ آج اگر ظلم کی چکی میں تم پسے جا رہے ہو تو وہ وقت ضرور آنے والا ہے کہ تمہارے تمام تر زخموں کو مندمل کر کے ظالموں کو پوری کی پوری سزا دی جائے گی، اور وہ سزا کیا ہوگی؟ جہنم کی سزا ہوگی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو ایسے درندہ صفت لوگوں سے پاک فرما دے اور ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے جن کے اندر کوئی دل نہیں ہے، جن کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ہم اس سفاکیت اور اس ظلم کو ہم اپنے لفظوں میں بیان کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بچی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام نصیب فرمائے، اور اس بچی کی ماں جس کے سامنے وہ تڑپتی ہوئی اپنے خالق حقیقی کو جا ملی ہے، اللہ اس ماں کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔